إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the third session of Life After Life. We are taking a deeper look and trying to understand the reality of death. In our last class, we did a comparison of life and death as opposites. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ موت کا اور حیات کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. اور جب ہم حیات پہ فوکس کرتے ہیں اور ہم نے قرآن کی کچھ آیات کی نظر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زندگی جو ہے اصل میں ایک ایلیوژن ہے، ایک دھوکہ ہے. Nothing is what it seems. جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت جب اس کے قریب جاؤ تو وہ کچھ اور ہی نکلتی ہے، چاہے وہ ویلتھ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ فیم ہو. جو بھی چیزیں ہم جن کو نعمتیں اور دنیا کی اچیومنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان اچیومنٹس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ پھر کسی اور چیز کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں دلی اطمینان نہیں دے پا رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا اس کو انسان میں بے اطمینانی کی کیفیت پیدا کرتا ہے. And nothing is certain in life and about life except that it will end one day. یہ ایک واحد چیز ہے جس کی گارنٹی ہے زندگی کے بارے میں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایکچولی جو اینڈ کرتی ہے زندگی کو وہ ہے موت. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن میں متعدد جگہ پہ کئی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پیرابل دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نباتات کو اور درختوں کو اور پودوں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ کس طرح سے پھلتے پھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب موسم چینج ہو جاتا ہے تو یہی پھلنے پھولنے والے درخت اور پودے اور نباتات یہ بالکل ڈسٹ بن جاتے ہیں، ربل بن جاتے ہیں، اور یہ بالکل مرجھا جاتے ہیں اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ ختم ہو گئے. لیکن پھر زندگی کا پہیہ چلتا ہے اور اس طرح سے پھر بہار آتی ہے، اور جیسے ہی اسپرنگ کا سیزن دوبارہ آتا ہے تو یہی جو پودے ہوتے ہیں یہ دوبارہ ریوائیو ہو جاتے ہیں. تو اس پیرابل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ نباتات، یہ درخت، یہ پودے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ دوسری زندگی دیتے ہیں، اسی طرح میں اور آپ بھی اپنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمیں بھی دوسری زندگی دی جائے گی. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے ان آیات سے جو ہم نے دیکھی تھی کہ دیر از اے ڈیپ کنیکشن بٹوین سلیپ اینڈ ڈیتھ. بالکل جو نیند ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ موت کی بہن ہے. اور اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ معاملہ ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کو انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح اس سے الگ کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جن روحوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب یہ روح ان کا وقت دنیا میں ختم ہو گیا ہے، ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے، اور جو باقی روحیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں. تو یہ ہم نے معاملہ دیکھا تھا موت کے بارے میں. تو بیسکلی ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ ایک ان پلیزنٹ اور ایک انفیملیئر چیز ہی ہے ہمارے دماغوں میں. ہم جتنا بھی اس کو سمجھتے ہیں ہمیں اس سے ڈر ضرور لگتا ہے. For some, the fear of death might be less severe, showing up as a low hum in the background, an uneasiness that something could be taken away at any moment, while in some, it might cause anxiety. تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کی پرسنالٹیز کے حساب سے ہوتا ہے. آپ کا رویہ ہو سکتا ہے ڈیتھ کی باتیں سن کے مختلف ہو، اور میرا رویہ مختلف ہو. تو اسی چیز کو آج ہم تھوڑا سا ایڈریس کریں گے کہ ہمارے
دین میں بھی اس پہ کیا اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس فیئر کو، جو کہ مختلف ڈگریز کا ہو سکتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو افرم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت خوبصورت حدیث قدسی ہے جو کہ شیئر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہ حدیث ہم تک، یہ حدیث قدسی ہم تک پہنچی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ my servant continues to draw near to me with supererogatory works so that I shall love him۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ ایسے کام کرتا ہے، ایسی نیکیاں کرتا ہے جو کہ فرض کے لیول سے بلند تر ہیں، وہ اس سے بڑھ کر کام کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر وہ نیکی کی طرف جاتا ہے۔ were he to ask something of me I would surely give it to him۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو یقیناً وہ دوں گا۔ And were he to ask me for refuge, I would surely grant him it۔ اللہ تعالیٰ سے اس وقت جب کوئی اپنے لیے پناہ مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اس وقت وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور اتنی یہ خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ I do not hesitate about anything as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant۔ He hates death and I hate hurting him۔ اس حدیث میں ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بھی موت کا ڈر ہو سکتا ہے، اور ان کو بھی یہ چیز سے ڈر ہوتا ہے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہایت جینٹلنس، ڈیوائن جینٹلنس کے ساتھ اس فیئر کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ہیسیٹیشن کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مینیفیسٹیشن ہے آف Allah's mercy and love for us۔ تو دیٹس انزائٹی جو ہے وہ بھی کسی کے ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک طرح سے یعنی کہ ایک کنفیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا اٹس پارٹ آف آر ولنریبلٹی آف بینگ اے ہیومن بینگ۔ کیونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہماری یہ ایک کمزوری ہے جو کہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک بات یہ کہوں گی کہ آپ سوچیں کہ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کس ذریعے سے آئے تھے؟ We all came through our mother's wombs۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ سارا ڈیلیوری کا پروسیس کیسا ہوا، کیونکہ ہم جب بیبی تھے تو ہمیں تو اس تکلیف کا کچھ پتا نہیں چلا، لیکن ہماری اماؤں نے ساری تکلیف اٹھائی، اور اس تکلیف سے گزرنے کے بعد انہوں نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ تکلیف، اچھا جب ہم خود مائیں بنی، when we went through that same process, only then we were able to appreciate what our mothers went through۔ تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے لیبر کی، وہ بھی اس کو بھی سمجھیے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے برتھ کا بھی، یہ بھی ایک تکلیف دہ پروسیس ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جو موت کا پروسیس ہے وہ بھی ایک تکلیف دہ پروسیس ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی اپنی وزڈم ہے کہ اس نے کیوں یہ پروسیس اس طرح سے بنایا ہے، یہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے۔ لیکن اس بات کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is aware that a servant of Allah is afraid of death and Allah subhanahu wa ta'ala meets him with his mercy۔ So that is what we must understand inshallah۔ اچھا جی، اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ارد گرد اس وقت ہم جس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو کیا چیزیں ہیں جو کہ اس انزائٹی کو، اس فیئر آف ڈیتھ کو بڑھا رہی ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اکثر یہ جو انفیکٹ 2024 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں 24,000 لوگوں کو انوالو کیا گیا تھا، اور ان 24,000 میں سے 60% لوگوں نے کنفرم کیا کہ جی ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور ان کو بہت زیادہ فیئر آف ڈیتھ ہے۔ اسی طرح سے جب کووڈ 19 ہوا تھا تو اس میں جو گلوبل ریویو کیا گیا تھا
اس میں بھی یہ پتا چلا تھا کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو پینڈیمک کے دوران بہت زیادہ ڈیتھ اینزائٹی ہوتی تھی. جو کووڈ 19 میں جو ہیلتھ ورکرز بھی کام کرتے تھے ان میں بھی یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی. تو فیئر آف ڈیتھ increased as the pandemic continued. So witnessing or living through war and genocide also further intensifies this fear. آپ خود سوچئے جو لوگ ایسے مقامات میں رہ رہے ہیں، آپ سوچیں غزہ میں، لبنان میں، کہاں کہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. تو ظاہر ہے ان میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے ایمان کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کویت میں ایک سروے کیا گیا تھا. دس واز فالوئنگ دا 1990 عراقی انویژن، اور یہ سروے کیا تھا زیادہ تر مردوں میں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لڑکوں میں. تو ان میں یہ بات پتہ چلی تھی کہ ان سب کو زیادہ تر لوگوں کو ڈیتھ اینزائٹی تھی. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ڈیتھ اینزائٹی از شیپڈ بائی انوائرمنٹل ریالٹیز انکلوڈنگ وار. تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے، لیکن یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. فیملیز رپورٹڈ کانسٹنٹ فیئر، ڈسٹرپٹڈ مورننگ ریچولز اینڈ وائڈ اسپریڈ سائیکولوجیکل ٹراما. اس کے باوجود بھی، ان تمام ہارڈشپس کے باوجود بھی، the Gazans continue to draw strength from faith, remembrance and community. For us who witness these events from afar، ہم لوگ جو دور سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی constant visibility of suffering، اس سے ہمیں بہت ہی اپنے اندر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ہیلپ لیسنس کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں فیئر آف مورٹیلٹی ہمارے اندر بھی آتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بھی چلا جانا ہے، لیکن ہمیں اس سارے اس کیفیت میں اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ایسے حالات میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہے. Most effective spiritual and psychological correctives to trials and fear is gratitude. شکر. قرآن ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا، بہت سارے حالات سے ان کو گزارا، لیکن وہ ہمیشہ شکر گزار ہی رہے، چاہے ان کو کیسی کیسی مشکلات سے گزرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر تہجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کی پیر سوج جاتے تھے. تو ان کی ازواج ان سے کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیا کرتے تھے should I not be a grateful servant؟ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گریٹیٹیوڈ جو ہے، شکر گزاری، انسان کو ری اورینٹ کر دیتا ہے، اور اپنی بلیسنگز کے اوپر فوکس کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں، پازیٹیو چیزیں دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور ایون جب آپ مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو، چھوٹی چھوٹی پازیٹیو چیزیں آپ کو ہمت بندھا دیتی ہیں. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 70 ایئرس تک ان کو بہت اچھی ہیلتھ اور ویلتھ اور خاندان، فیملی، ہر چیز ان کے پاس تھی، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور یہ سب چیزیں ان سے چھن گئی. ایوب علیہ السلام نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ ہمیشہ اس بات پہ، بیماری کے دوران وہ یہ کہتے رہے کہ 70 سال تک مجھے اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا. تو وہ اس بات کا شکر ادا کرتے رہے. تو جب ہم اپنے چیزوں کو، جو نعمت ہمیں، چاہے وہ اب نہیں رہی ہمارے پاس، لیکن ہم اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ پھر آگے اس بات سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا پلان کچھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ چیز دی تھی، اور اب جب لے لی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کی خیر ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے چھوٹ گیا ہے، ہم سے دور چلا گیا ہے، اس میں بھی انسان صبر ہی سے کام لیتا ہے، اور اپنے آپ کو یہی بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا کوئی پلان ہے. اور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان میں آپٹیمزم بھی آتا ہے، انسان امید کے ساتھ رہتا ہے. 2024 میں ایک اور اسٹڈی کی گئی تھی، جہاں ایک جگہ کی جہاں پہ بہت میجر ارتھ کوئک آیا تھا.
اس کا پھر وہاں پہ جب لوگوں سے بات کی گئی تو ان سب نے یہ ضرور بتایا کہ انہیں ڈیتھ انزائٹی ہوئی تھی، لیکن پھر انہوں نے پھر اس کے بعد یہ انہیں جب یہ نظر آیا کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب ارتھ نہیں آ رہا ہے، جو لوگ زندہ ہیں وہ الحمدللہ وہ موجود ہیں، ان کے ارد گرد ہیں، تو انہوں نے آگے بارے میں سوچنا شروع کیا اور یہ سوچا کہ اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو جب ان کے اندر اپنے زندہ رہنے پہ شکر گزاری آئی تو پھر انہوں نے آگے بڑھنے اور آگے اپنے لیے گھروں کو دوبارہ سے تعمیر کرنا، غلہ جمع کرنا، جو جو انہوں نے ہاتھ پیر چلانے تھے وہ کام کرنے کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا، تو ان کے اندر امید بھی آئی اور انہیں یہ پتا چلا کہ اس کے بعد آگے بھی زندگی ہوگی۔ تو آپٹزم جو ہے یہ صرف ایک کوپنگ اسٹریٹجی ہی نہیں ہے، بلکہ اٹس اے فارم آف فیتھ ٹو ایکسپیکٹ گڈ فرام اللہ ایٹ the time of a hardship is a spiritual achievement and a psychological shield۔ جیسے ایوب علیہ السلام کی ابھی ہم نے جب بات کی تو ان پر جب مشکل وقت آیا تھا تو انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، indeed adversity has touched me and you are the most merciful of the merciful۔ تو گریٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ انسان میں ایکسپیکٹیشن آف گڈ بھی پیدا کر دیتا ہے، وہ یہ آپ نے یہ احساس دلاتا ہے کہ جب کہ اللہ نے مجھے اب تک تو بخشا، اچھی چیزوں سے بخشا ہے، عنایت کی ہیں مجھے نعمتیں بہترین، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے میرے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے عمل صالح کرنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ریمائنڈر جو ہوتا ہے یہ انسان کو اپنے اندر نا امیدی کو نہیں آنے دیتا۔ تو it prepares the soul to meet its Lord with hope not despair۔ پھر ہم جب بھی نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں یا پھر جب ہم میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہوتا ہے تو امید یہ ہے کہ ہم وہاں پہ امید کے ساتھ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث قدسی میں ہمیں یہ بتائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I am as my servant expects me, if he expects good he will have it, if he expects evil he will have it۔ تو ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم گمان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ شکر گزاری اور اللہ سے اچھا گمان یہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سائیکالوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریگریٹس اور انفینش گولز جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر انگزائٹی اور خاص طور سے ڈیتھ انگزائٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو گریٹیٹیوڈ اور آپٹیمزم جو ہے وہ ہمیں انسان کو پریزنٹ میں لے آتا ہے، ہماری نیتوں کو ٹھیک کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور ہمیں گریٹفل بناتا ہے ان بلیسنگز کے لیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو ہمیں اپنی صحت، اپنا ٹائم، ان سب چیزوں کو بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے عمل صالح میں مصروف رہنے کی ضرورت ہے۔ تو we are grateful for the opportunities Allah provided and for the awareness and ability to make use of them, knowing that no sincere effort to please Allah subhanahu wa ta'ala will go unnoticed۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں none of you should wish for death because of a calamity۔ کوئی مشکل وقت آئے تو انسان کبھی بھی موت کی دعا نہ کرے، بٹ ہی اگر اتنا ہی مشکل ہو تو پھر وہ یہ دعا مانگے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ Oh Allah, keep me alive as long as life is better for me, and let me die if death is better for me۔ تو یہ دعا کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیسکلی کوشش یہ کرنی ہے ہر وقت کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد رہے، ہماری زندگی میں پرپسفل لیونگ ہو، ہمارا مقصد پورا ہوتا رہے، اور ہمارا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اٹ از اونلی ٹو ورشپ ہم۔ تو اللہ کی پسندیدہ کاموں میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو کہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیا ڈیتھ کو اب ہم ایک بلیسنگ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فجر میں فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
Allah will say to the righteous, O tranquil soul, return to your Lord, well pleased with him and well pleasing to him. So join my servants and enter my paradise. अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है मौत के जरिए। इसके अलावा हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात कर ही नहीं सकते। और हमारी बस सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम मौत के करीब हों तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन अल्फाज से वेलकम करें, ये हमारी दुआ हो। और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम अपने ईमान और अमल सौले दो चीज़ों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात की तैयारी करेंगे। दूसरी चीज़ जिसको जिसकी जो हम अपने आप से ये सवाल करें कि क्या डेथ ब्लेसिंग है, तो रिवॉर्ड अभी हमने बात की कि अमल सौले हम क्यों करते हैं। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अल्लाह से उनका अजर चाहिए है। कोई भी नेक काम हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी हो जाए और हमें उसका अजर दें। तो ये सारे अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत क्लियरली बता दिया है कि एंड यू विल ओनली रिसीव योर फुल रिवॉर्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इस दुनिया में किसी चीज का अजर नहीं मिलने वाला। अगर अजर चाहिए है तो वो मौत के बाद ही मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देखते हैं कि क्या मौत जो है वो किस तरह से ब्लेसिंग और हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मौत और कब्र में जाना, ये दिस इज अ डिजाइन फॉर प्रोटेक्शन, because Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Abasa, then he causes his death and provides a grave for him. Death followed by burial is a blessing because it provides a respectful end for the human body. मौत जो है वो तो अल्लाह की तरफ से है, और जब बरियल हो जाता है, जब उसको दफन कर दिया जाता है, तो मौत के तो बॉडी के साथ जो जो काम होते हैं, जो उसकी डिकम्पोजिशन होती है, वो सारा प्रोसेस भी इंसानों की आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ कोई ऐसी है नहीं कि वो इंसान देखे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये एक बहुत बड़ा रहम है, ये एक मर्सी है कि अल्लाह ने ये इस तरह से डिज़ाइन किया है सिस्टम कि मौत के बाद कब्र में जाकर वो इंसान की बॉडी का मामला होता है। और आखिरी बात यह है कि डेथ जो है इट्स अ डोर टू अ बेटर अबोर्ड फॉर बिलीवर्स। जो भी इंसान ईमान के हक में ईमान वाला है, उसके लिए तो ये दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह हियर आफ्टर में ही है, उसकी मौत के बाद ही उसके लिए बेहतरीन जगह है। तो इससे इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि एक बिलीवर जो है एक्चुअली उसके अंदर तो एक यर्निंग होनी चाहिए, एक तलब होनी चाहिए कि वो हियर आफ्टर में पहुंचे, जन्नत में जाए और अपने रब से मुलाकात करे। और ये बात हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट बिलीवर थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में हम ये पढ़ते हैं और सुनते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में, अपने मौत के वक्त में किसको पुकारा था? व्हाट डिड ही चूज? He, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam fell ill in his fatal illness, he started saying, "Fir Rafiq al-Ala, with the highest companion." He wanted to be with Allah subhanahu wa ta'ala. ये उनकी उस वक्त की तलब थी जब उनको पता था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हा से ये हदीस हमें मिलती है। वो ये कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सेहतमंद थे तो वो ये बात हमें बताते थे कि रसूलों को जब उनका आखिरी वक्त आता है तो उन्हें ये चॉइस दी जाती है कि क्या वो दुनिया में रहना चाहेंगे या वो आखिरत की जिंदगी को चूज करेंगे। तो वो उनका कहना है बीबी आयशा रज़ी ताला अन्हा का कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था तो उन्होंने सुना कि वो एक बहुत उन्होंने कि वो बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत क्योंकि अच्छी नहीं थी, वो अल्फाज कह रहे थे कि इन द कंपनी ऑफ दोज ऑन हुम इज द ग्रेस ऑफ अल्लाह। और ये कुरान की आयत पढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद देयर अपॉन आई थॉट दैट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बीन गिवन द ऑप्शन। बीबी आयशा कहती हैं कि मैं समझ गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चॉइस दी जा रही है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को चूज नहीं किया था बल्कि आखिरत ही को चूज किया है। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ में ये भी बताती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई थी तो वो अक्सर ये कहा करते थे कि ओ आयशा, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड आई एट एट खैबर
and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison. یہ ایک واقعہ ہے جس کی ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہاں پہ میں بس یہ بتانا چاہوں گی کہ خیبر کی جنگ جو ہوئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس میں رسول اللہ یعنی کہ جب مسلمانوں نے خیبر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو ایک یہودی عورت تھی جس نے ان کو کچھ کھانے کو دیا تھا، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالا لیا، لیکن وہی سے ان کو یہ اطلاع کر دی گئی کہ اس میں زہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوک دیا، لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے وہ منہ میں رہا تھا تو اس کا اثر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کے اندر رہ گیا تھا، لیکن for 4 years اللہ سبحانہ تعالیٰ did not let it affect رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ موت کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، there's always some cause of death but then there are times when there is no cause of death۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، نیند میں سوئے تھے اٹھے نہیں، کبھی پتہ چلتا ہے، اور اکثر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے cause of death unknown۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا تو کاز پتا ہو سکتا ہے کسی کا کاز نہ پتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 سال تک اس زہر کا اثر نہ ہونے دیا، لیکن جب ان کا وقت قریب آنے لگا تو وہ زہر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کی جو بات ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بی بی عائشہ نے ان کو اپنی سینے سے لگا کر ان کو ٹیک دے کر وہ بیٹھی رہتی تھی، اور اتنے میں ان کے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ زیادہ بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے صرف دیکھا مسواک کی طرف، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ وہ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ مسواک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں، کیونکہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے سر کے اشارے سے اشارہ کیا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک لے لی، اور پھر انہیں لگا کہ یہ تو بہت سخت ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اس کو نرم کر دوں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ Again, he did not respond, he just nodded his head. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو مسواک نرم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے منہ میں مسواک کی ہے، اور ان کے ساتھ ہی ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، وہ اس سے اپنا منہ صاف کرتے جاتے تھے، اپنے منہ پہ پانی پھیرتے جاتے تھے۔ And then he said, لا الہ الا اللہ ان الموت سکرات، none has the right to be worshipped except Allah. Death has its agonies. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف اٹھائی اس آخری وقت میں۔ ان کی موت، ان کی جب روح نکالی گئی تھی، it was not a very کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جی نیک لوگوں کی روحیں بہت آسانی سے نکل جاتی ہیں، الحمدللہ، لیکن یہ بات کو سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went through a lot of pain during this time۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی سینے سے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ان پر موت کے سکرات، موت کی تکلیفیں ہوئیں، تو اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا، کبھی کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھا۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہاں پہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی موت کی تکلیف سے اس کی آخرت کو جج نہ کریں، کیونکہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught his companions not only how to live but also how to die. In his final moments, he repeated his calm assurance with the highest companion, الرفیق العالی۔ وہ اس وقت بھی مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ملاقات کے منتظر تھے۔ تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also described the moment of death as an opportunity for reciprocal yearning۔ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ موت کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ڈسکشن ابھی ہم نے کیا ہے، ہمیں موت سے ڈر تو لگتا ہے، اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے۔ تو ہمیں جن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اب سمرائز کر رہی ہوں ساری ٹاک کو، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات اپنی نعمتوں پہ نظر رکھیے،
اور اس کے لیے شکر گزاری کا احساس رکھیں، ان نعمتوں پر بھی جو کہ پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں، اور ان پر بھی جو کہ ابھی آپ کے پاس موجود ہیں، ان کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا احساس ہو۔ اور ہمیشہ آپٹمسٹک رہیے اللہ کے پلان کے بارے میں، یقین رکھیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ اللہ ہی کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہونا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور حدیث میں یہ بات بتائی ہے کہ whoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him, and whoever hates to meet Allah, Allah hates to meet him. It was said to him, O Prophet of Allah, all of us hate death and are averse to it. He said, it is not like this. Rather, when a believer is given the glad tidings of the mercy of Allah, His pleasure, and His paradise, then he loves to meet Allah, and Allah loves to meet him. تو ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم بلیورز ہوں، ہم مسلمان ہوں، ہم ایمان والے ہوں، اور ہم اپنی سی کوشش کر کے اپنے لیے اپنے ساتھ کچھ عمل صالح کر کر آئے ہوں۔ جب ہم اس طرح سے ہوں گے اور جب انشاءاللہ تعالی ہمیں موت کے فرشتے ہماری روح نکالنے آئیں گے اور ہمیں وہ خوشخبری دیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے جب وہ ہمیں پکاریں گے تو ہمیں خوشی کا احساس ہوگا، اور ہم اللہ سے ملنے کی امید رکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ ہاں مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اور اس وقت ہمیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ملنے کے لیے راضی ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ صرف خالی خودی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی تھیوریٹیکل ایکسرسائزز بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ ان وعدوں پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ Death is a doorway, not a disappearance to fear. For the believer, instead of being the end of life, for the believer, instead of death being the end of life, it is the beginning of reunion, fulfillment, and eternal rest. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اس خوف کو اپنے اندر بالکل اس طرح سے ہینڈل کرو کہ تمہیں یہ چیز یہ ہے، تو دیکھیں موت جو ہے وہ مشکل چیز ہے، لیکن اس کے اندر اس سے گزر کر ہی ہم آخرت تک پہنچ سکتے ہیں اور آخرت کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس طرح سے ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بہتر طور پہ اپنی موت کی تیاری کر سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی طرح سے ملنے کی تیاری کر سکیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخر التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ O Allah, set right for me my religion, which is the safeguard of my affairs, and set right for me the affairs of my world, wherein is my living, and set right for me my hereafter, on which depends my afterlife, and make the life for me a source of abundance for every good, and make my death a source of comfort for me, protecting me against every evil. Ameen. Ya Rabbal Alameen. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں، اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر، پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں۔ We do have a few minutes. اچھا، ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی، since I don't see any questions, وہ یہ کہ the reason why we are going into a little bit of depth about the death کے اوپر ہم جو زیادہ بات کر رہے ہیں،
تھوڑے سے میں فنڈامنٹل کانسیپٹس ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی تھی بفور وی گیٹ ان ٹو آل دوز ٹاک اباؤٹ برزخ اینڈ آل آف دیٹ. The reason being, اور اسپیشلی آج کی جو کلاس تھی where I try to address the fear of death, is because ہمارے جس ٹائم میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں بہت انسرٹنٹی ہے، بہت زیادہ فیئرز ہیں. تو اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ساری چیزوں کا ہم اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ کمزور ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کو سن کے کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مشکل چیز کیوں بنا دی. اور اسی لیے آپ سے یہ بات کی گئی ہے کہ تھنک اباؤٹ دا پروسیس آف برتھ. وہ بھی ایک بہت پینفل پروسیس ہے، لیکن اس پینفل پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ دیکھیے ہر ماں خوش ہی ہوتی ہے. اسی طرح سے موت کی سختیوں سے گزرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم بلیورز کو بھی وہ خوشی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین. اچھا جی، آپ لوگوں میں اگر کوئی بات کچھ کہنا چاہے تو پلیز پلیز ڈو شیئر. اچھا، ہنا کہہ رہی ہے نو نو دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹ وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ. جی بالکل بالکل، فار شور، صحیح بات ہے. اور کوئی بات، کوئی کسی کے بارے کوئی اور کوئی ریفلیکشن اینی تھنگ؟ جزاک اللہ ندا. وعلیکم السلام. may اللہ bless you too. All right, so it seems that is all for today. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ویا کی بالخیر ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم we will start with our discussion on برزخ، اور پھر ہم اور چیزیں دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بھی آپ لوگوں کی ڈسکشنس ہو کچھ موسٹ ویلکم. اگر کوئی چیز ذہن میں آئے آپ لوگوں کے بعد میں بھی آئے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو شیئر آن آور واٹس ایپ گروپ، اور پھر ہم اس کو وہاں پہ بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ for all your time, and hopefully we'll be meeting next week بإذن اللہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، ہر طرف دنیا میں امن ہو، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کے احکامات کو بہترین طور پہ سر انجام دے سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، اور وہ کام کریں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.